ہمارے ملک کے پردھان منتری جناب نریندر مودی صاحب اسرائیل کے دورے پر پھر جا رہے ہیں، بلکہ شاید پہنچ چکے ہوں گے، چونکہ آج 25 فروری ہے اور آج کا اور کل کا ان کا دورہ ہے، 2 روزہ دورہ ہے۔ یہ واحد اور پہلے ایسے پردھان منتری ہے جنہوں نے 2 مرتبہ اسرائیل کا دورہ کیا، اور اس سے پہلے ہندوستان کے کسی بھی پردھان منتری نے، انڈیا کے کسی بھی وزیر اعظم نے اسرائیل کا دورہ نہیں کیا تھا، بلکہ ان کی دوستی فلسطین سے تھی۔ لیکن ہمارے ملک کے پردھان منتری جناب نریندر مودی صاحب کے سلسلے میں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ کس آئیڈیالوجی کے حامل ہیں اور کس آئیڈیالوجی کے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو دبوچنے، کچلنے، دبانے اور مسلمانوں کے سلسلے میں بیان بازیاں کرنے اور ان کی مخالفت میں قوانین بنانے کے سلسلے میں آگے ہیں۔ تو ایک ایسا ملک جو مسلم کمیونٹی کو وہاں پر دبوچ رہا ہے، ان کی زمینوں کو چھین رہا ہے اور ان کے بچوں کو، خواتین کو، بلکہ پورے ملک کو ختم کرنے کی کوشش میں، تگ و دو میں لگا ہوا ہے، تو اس ملک سے ان کی دوستی صرف آئیڈیالوجیکلی نہیں ہے، نظریاتی ہی نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی بھی ہے، کہ وہ ابراہیمک ادیان کے ماننے والے لوگ جو ابراہیمک آئیڈیالوجی کو لے کر کے چلتے ہیں، یعنی یہ کہ برہمن اور اسرائیل۔ دیکھیں، یہ وہ بات ہے جو کنیکٹڈ ہے اور ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے نظریاتی طور پر۔ آپ دیکھیے، پورے ورلڈ میں ان کا دوست کوئی ملک اگر ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ اس وقت اسرائیل ان کا پکا دوست ہے۔ ان کا پڑوسی جو ممالک ہے وہ ان کے پکے دوست نہیں ہے، لیکن اسرائیل پکا دوست ہے۔ آئیڈیالوجیکلی، نظریاتی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے ان کے یہ پکے دوست قرار پائے ہیں۔ 2 مرتبہ جا چکے ہیں۔ اب کی مرتبہ کی خصوصیت یہ کہ سینٹ میں ان کا بیان ہوگا، ان کا بھاشن ہوگا، یہ تقریر کریں گے، لوگ سنیں گے، محظوظ ہوں گے۔ تو یہ ایک خاص ربط ہے، خاص تعلق ہے دونوں ملک کے ذمہ داران میں اور دونوں ملک کے اس عوام میں جو عوام اس آئیڈیالوجی کے حامل ہے اور جو عوام، جو ووٹرز ان کو یہاں پر جتاتے ہیں۔ ایک تو اہم بات یہ ہے، اس دورے کے پیچھے کی ایک اہم بات یہ ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو دیگر اور میڈیا ہاؤسز کم بیان کریں گے، اگر کریں گے بھی تو، لیکن ہم اس بات کو واضح طور پر اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ یہی ایک حقیقت ہے، بنیادی پاور ہے، بنیادی طاقت ہے یہ، جس کی وجہ سے بار بار جناب نریندر مودی صاحب، جو بی جے پی کے وزیر اعظم اور ہندوستان کے وزیر اعظم ہے، بی جے پی پارٹی سے وزیر اعظم ہیں، بار بار اسرائیل کا دورہ فرما رہے ہیں اور وہاں جا کر کے سینٹ میں تقریر بھی فرمائیں گے۔ کچھ ڈیلز وغیرہ بھی ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ملک کے پردھان منتری کا دورہ دوسرے ملک میں اگر ہو رہا ہے تو ڈیل وغیرہ ہونے ہیں، تو تقریباً $8.5 بلین کا دفاعی ڈیل ہوگا، تجارتی اور معاشی بھی ڈیل ہوگا۔ تجارتی اور معاشی اعتبار سے تو یہ ہے کہ اسرائیل کو ہندوستان سے، انڈیا سے بہت فائدہ ہے۔ اسرائیل کی تقریباً تمام پروڈکٹ، یہاں پر 1.40 ارب کی آبادی ہے۔ یہ آبادی جو چیزیں استعمال کرتی ہیں ان میں سے بیشتر جو ہے وہ اسرائیلی کمپنیوں کا ہے، تو اسرائیل کو یہاں سے بڑا فائدہ ہے، معاشی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے، اور بڑے ڈیل ہوئے ہیں۔ لہذا تو ان ڈیلوں کی تجدید یا ان ڈیلوں کو اور طاقت پہنچانا، اس موضوع پر بھی گفتگو ہونی ہے اور دفاعی موضوع پر بھی گفتگو ہونی ہے۔ لیکن بعض لوگ ایک بات اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایک خاص گفتگو اصل میں ہونی ہے، اور اس خاص گفتگو کے لیے نریندر مودی صاحب، ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب، بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اسی گفتگو کو کرنے کے لیے وہ اسرائیل کا دورہ آنن فانن کر رہے ہیں، اور اسرائیلی وزیر اعظم نے ان کو اسی گفتگو کے لیے بلایا ہے، جس کے اسرائیل بھی تنہا پڑ گیا ہے۔ 2 لاکھ معصوم لوگوں کو مارنے والا ملک بھی ضمیر ہے۔ خیر، ہمارے پاس ضمیر ہے کہ نہیں کہ ہم ایسے ضمیر کے ساتھ ایسے ممالک کا دورہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کچھ مجبوریاں ہیں، کہہ رہے ہیں لوگ کہ کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ خفیہ مجبوریاں ہیں، کچھ خفیہ دستاویز ہے، ویڈیوز ہے، کچھ تو معاملہ ہے کہ ہم اتنا دب کر اس آئیڈیالوجی کے رکھنے والے لوگوں کو تعاون دینے کے لیے ہر وقت بالکل دبے دبے سے ہیں، پریشان سے ہیں۔ دبو پردھان منتری لوگ کہنے لگے ہیں ان کو۔ بتائیے، امریکہ نے $500 بلین کی تجارت کا معاہدہ کیا ہے کہ اتنی تجارت آپ کو کرنی ہوگی، اور دب کر ان سے تجارتی صلح کیا گیا ہے، تجارتی معاہدے کیے گئے ہیں، اور امریکہ سے بالکل دبے ہوئے ہیں، چائنا سے دبے ہوئے ہیں۔ چائنا ہماری زمینوں پر قبضہ کر رہا ہے اور ہم ان سے دبے ہوئے ہیں۔ آئیڈیالوجیکلی ہمارا ربط ہے، ہمارا ذہن ملتا ہے اسرائیل سے، تو ہم اسرائیل جا رہے ہیں، وہاں پر کچھ دفاعی معاملات ہوں گے، تجارتی معاملات ہوں گے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور چیز ہے۔ ایپسٹین فائلز میں جو نام آ گئے ہیں، ہردیپ پوری کا جو کہ وزیر پیٹرولیم ہے، پیٹرولیم منتری ہیں، ان کا نام آیا ہوا ہے، ان کی بیٹیوں کا نام آیا ہوا ہے، انل امبانی کا نام آیا ہوا ہے۔ انل امبانی تو ایک جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی آن دی بورڈ، اور دہلی لیڈرشپ آن دی بورڈ، دہلی لیڈرشپ میٹنگ کرنا چاہتی ہے، اور یہ کہ بہترین بالوں والی دوشیزہ اور خواتین کا انتظام
इस तरह के मैसेजेस आदान प्रदान हुए हैं, एक दूसरे को लिखे गए हैं। राहुल गांधी तो खुलकर बोलने लगे हैं। राहुल गांधी ने बाकायदा कहा है कि स्टीफन फाइल में अभी बहुत सारे माल छुपे हुए हैं, एप्स्टीन फाइल में, और उन माल को अभी निकाला जाएगा। तो ये जो फाइल्स खुलने वाले हैं, तो इसको भी छुपाना असल में बुनियादी काम। ये 3-4 वजूहात हैं जिसकी वजह से ये दौरा खास हो रहा है। लोग इन मौजूआत पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने सोचा कि हम भी इन मौजूआत को खास तौर पर रखते हैं। एक तो नज़रियाती और आइडियालॉजिकली एक ताउन है, एक रब्त है, और दूसरा यह है कि तिजारती और माशी रब्त ज़ब्त है। और तीसरी अहम बात जो राज की बात है, लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, मीडिया हाउसेस गुफ्तगू कर रहे हैं कि कुछ फाइल्स है, कुछ दस्तावेज है, कुछ खास बात है जिसको छुपाने की जरूरत है। अगर मोदी को अपने ट्रंप ने कह दिया था कि मैं मोदी के सियासी करियर को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता हूं, तो ट्रंप को मालूम है इनके राज, और ये इनकी सियासी करियर को बचाना चाहते हैं कि सही तरीके से इनकी विदाई हो जाए। अब तो राहुल गांधी सही तरीके से इनको पकड़ रहे हैं। देखिए आगे ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन हालात ये है कि ये बहुत मजबूर प्रधानमंत्री अभी बने हुए हैं, बहुत दबाव में काम कर रहे हैं। ये चाइना के दबाव में है, ये अमेरिका के दबाव में है, ये पूरे वर्ल्ड के दबाव में है। ये एप्स्टीन फाइल्स में शायद इनका नाम आया हुआ है, तो इस वजह से दबाव में है। तो वो दब्बू प्रधानमंत्री बनकर के अभी ये काम कर रहे हैं और इजराइल का दौरा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।